کہ مسلم شریف خود بول بول کے بتا رہی ہے کہ اس میں من کنتم مولا کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں. جیسے حدیث مکمل ہوئی تو تابعین نے سوال پوچھا، زید بن ارقم کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ یہ سوال کیوں پوچھا؟ نہ وہاں بیویوں کا ذکر، نہ حضرت علی کا ذکر، مسلم شریف میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. قرآن کو پکڑ لینا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اس کے بعد یہ ڈائریکٹ جو سوال آیا ہے 6225 میں، کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے. یقیناً کسی اور ہستی کا ذکر ہوا ہے جس کی وجہ سے تابعین پوچھ رہے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے. انہوں تو انکار بھی کیا تھا، وہ حضرت علی کا ذکر ہوا تھا من کنتم مولا. وہ مسند احمد سے جب تو جوڑیں گے، حاکم سے جوڑیں گے، سنن سعید کبریٰ کے خصائص علی سے جوڑیں گے، پھر پوری بات سمجھ آئے گی آپ کو کہ زید بن ارقم نے پھر اس کے بعد ذکر کیا من کنتم مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد تابعین کا پوچھنا بنتا تھا کہ آپ تو حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ یاد رکھنا ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ جو انہوں نے غدیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے، صحیح مسلم میں روایت وہ موجود ہے. وہاں پہ اس کو جناب ناقص بیان کیا گیا ہے، یعنی آدھا بیان کیا گیا ہے. جب حدیث ثقلین کا ذکر کیا جاتا ہے یا ولایت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ناصبین جو ہیں وہ کس کا ذکر کرتے ہیں جناب؟ جو حضرت زید بن ارقم کی صحیح بخاری والی حدیث ہے نا، اس کو صحیح مسلم والی حدیث ہے نا، اسے ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اصل میں متن یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اذکرکم فی اہل بیتی. یہاں پہ حدیث ثقلین کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں تو صرف کہا گیا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیجیے. ٹھیک ہے، اور اس خصائص امیر المومنین اور سنن الکبریٰ اور شرح مشکل الآثار اور دیگر کتابوں میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہی زید بن ارقم ہے اور وہ روایت کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں حدیث ثقلین کا ذکر کر رہے ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں جس میں آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے اور قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہوں گے. ہم غدیر کا مکمل خطبہ آپ کی خدمت پیش کریں گے اور اس خطبے کے حوالے سے کئی طرح کے اعتراضات جو ناصبین کی طرف سے کھڑے کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ہم مکمل جواب دیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس وقت آپ کے سامنے جو خطبہ پڑھ رہے ہیں وہ خصائص علی سے جو نسائی شریف میں ہے، اس سے ہم خطبہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں اور یہ حدیث نمبر ہے خصائص میں 79. اخبرنا محمد بن مسنہ قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانہ عن سلیمان قال حدثنا حبیب بن ابی ثابت عن ابی الطفیل عن زید بن ارقم. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں. یہ آپ نے زید بن ارقم کا نام بڑی تفصیل سے اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے، اس حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے. قال حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن حجۃ الوداع، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس لوٹے، ونزل غدیر خم، آپ غدیر خم ایک چشمے پر آپ وہاں رکے. اچھا، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا بدوحات کہ خیمے لگا لیے جائیں. ٹھیک ہے، صرف روکا نہیں بلکہ خیمے لگا لیے جائیں. تو خیمے تب لگائے جاتے ہیں جب دیر تک رکنا ہو. چند گھڑیوں کے قیام کے لیے خیمے نہیں لگائے جاتے، جس طرح کی کنڈیشن ہو اسی میں کھڑا ہوا جاتا ہے. لیکن جب لمبے ٹائم کے لیے اسٹے کرنے کا پروگرام ہو تو پھر خیمے لگائے جاتے ہیں. تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں فقمنا، ہم نے پھر خیمے قائم کر دیے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے. یہاں پہ یہ حذف ہے ساری چیز کہ آپ نے ممبر لگایا اور ممبر پہ چڑھ کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ تفصیل سے میں یہ پڑھوں گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اسی خطبے میں آ جائے. بہت ساری اور روایات ہیں جس میں مکمل خطبہ بھی ہے اور الفاظ بھی چینج ہیں. آپ نے فرمایا کأنی قد دعیت فأجبت، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان کے رب کی طرف سے مجھے دعوت دی گئی ہے، یعنی میرا وقت قریب ہے تو میں نے اسے قبول کر لی. انی قد ترکت فیکم الثقلین، سن لو میں تم میں دو گراں قدر ایمانتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. احدہما اکبر من الآخر، ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے، یعنی دونوں میں سے ایک سے بڑھ کر ایک کی اہمیت ہے. سن لیں کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ کی کتاب ہے. وہ اطرتی، اور میری اطرت ہے، یعنی میرے اہل بیت ہیں، اہل بیتی میرا خاندان ہے. ٹھیک ہے، فانظروا کیف تخلفونی، میں دیکھوں گا. ٹھیک ہے، میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، میرے جو اہل بیت کے ساتھ کس طرح ان سے رویہ رکھتے ہو. فإنہما، پس یہ دونوں لن یتفرقا، ہرگز کہیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت. حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ حوض پر میرے پاس آئیں گے اور قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے. وانا ولی کل مومن، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں. ثم اخذ بید علی، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا. فقال، آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں، جو مجھے اپنا ولی مانتا ہے. انشاءاللہ ولی یا مولا کے معنی پر ہم ایک سیگمنٹ اسی ویڈیو میں علیحدہ کریں گے کہ جس سے ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے کہ اس کا معنی ہے کیا اصل میں. ٹھیک ہے، جو دوست کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، اس والے سے انشاءاللہ بات ہوگی. آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ ولی ہے. یعنی کون؟
مولا علی علیہ السلام. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ثم اخذ بید علی, مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر کے, ٹھیک ہے, بلند کیا اور فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی. اللہم وال من والاہ, اللہ تو اس کا ولی بن جا جو علی کو اپنا ولی مان لے. وعاد من عاداہ, اور تو اس کا دشمن بن جا جو علی کو اپنا دشمن سمجھے. فقلت لزید, تو فرماتے ہیں کہ میں نے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہا. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں میں نے حضرت زید ابن ارقم سے کہا, سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ زید جو تو باتیں کر رہا ہے کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ اللہ اکبر. فقال ما کان فی الدوحات احد, فرماتے ہیں ما کان فی الدوحات احد الا رآہ بعینیہ وسمعہ باذنیہ. صرف میں نے نہیں, حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں صرف میں نے نہیں, جو کوئی بھی جتنے بھی ان دوحات میں خیموں میں موجود تھے انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور اپنے دونوں کانوں سے سنا بھی. اس سے بڑھ کر اور تقریر کیا ہو سکتی ہے کہ غدیر کا یہ منظر, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر جو رسول رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند فرمایا, اس کو ہر دو آنکھوں نے دیکھا بھی اور ہر دو کانوں نے سنا بھی. اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے پھر یاد, زید بن ارقم کے ہم اور بھی روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کو اکثر ناسبی بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی پیش کریں گے, اور پھر ہم آپ کو اس کا تقابل بیان کریں گے کہ اصل میں چکر کہاں پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ زید بن ارقم کی ہم نے روایت پڑھی ہے, ابو طفیل عامر بن واصلہ انہوں نے حضرت زید بن ارقم سے سنا ہے, اور یہ کس میں ہے؟ خصائص امیر المومنین میں ہے. ٹھیک ہے, خصائص علی میں. اب اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں خصائص علی کے جو روایت ہم نے پڑھی اس کے ہم تحکیمات آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ کس کس نے اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے, سن لیں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہے الدانی بن منیر آل زہری. ٹھیک ہے, اس کی تحقیق ہے خصائص امیر المومنین پر. انہوں نے اپنے جناب کتاب میں صفحہ نمبر 71 پر اسے روایت کیا ہے, اور روایت کرنے کے بعد جناب انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح بالمتابعات. ٹھیک ہے, اسنادہ صحیح, اس خطبے کی سند بالکل ٹھیک ہے, متابعات کو, مشاہدات کو, ذکر شہادتوں کو دے کر کے اس کے خطبے میں اس کی سند میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد دوسری تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ جناب خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نسائی شریف اور سید جعفر الحسینی نے اس کی تحقیق کی ہے, اور انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد جناب لکھا ہے کہ الحدیث صحیح رجالہ ثقات من رجال الشیخین, اس کے راوی بالکل صحیح ہیں اور ثقہ ہیں اور شیخین کے راویوں میں سے ہیں, یعنی بخاری و مسلم کے راویوں میں سے اس کے راوی ہیں. اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں اس کی تیسری تحقیق اللہ کے فضل و کرم سے پیش کر دیتے ہیں. سن لیں, یہ جی تحقیق ہے خصائص امیر المومنین احمد میرین البلوشی. ٹھیک ہے, اس کی تحقیق ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا صحیح, یہ روایت بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. رجالہ ثقات من رجال شیخین, اس کے رجال جو ہیں وہ ثقات ہیں اور شیخین کے راوی ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب سن لیں ہم آپ کے سامنے ایک اور تحقیق, یہ بہت ساری تحقیقیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ یہ بات متحقق ہو جائے کہ یہ خطبہ بالکل ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس خطبے میں جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر بھی چکے ہیں اور تفصیل سے اس پر گفتگو بھی کریں گے. خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, اس کی تحقیق اب آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں ابو الاسحاق الحوینی الاسری حجازی محمد بن شریف. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے جناب صفحہ نمبر کے 72 پر, اور انہوں نے لکھا اسنادہ صحیح, اس کی سند ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد اسی روایت کو یعنی اسی خطبے کو کتاب السنن الکبریٰ, ٹھیک ہے, نسائی کی جو سنن الکبریٰ ہے اس میں جلد خامس پر, ٹھیک ہے, اس کی تحقیق دکتور عبدالغفار سلیمان البغدادی ہے, انہوں نے اس کی جناب تحقیق کی ہے. انہوں نے اپنے صفحہ نمبر 130 پر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, یہ بھی خصائص امیر المومنین ہے, کتاب الخصائص, ٹھیک ہے, اس میں نکل کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا اسنادہ ثقات, اس کے راوی ثقہ ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ اکبر. حبیب بن ابی ثابت, اس کی تدلیس کا ذکر کیا ہے, اور وہ فرماتے ہیں ہوا ثقۃ یدلس, وہ ثقہ ہے, ان کی تدلیس کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی اس روایت میں پریشانی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد جناب اسی روایت کو شرح مشکل الآثار میں ذکر کیا گیا ہے, جس کی تحقیق اور جناب اس کا مقدمہ اور بہت ساری چیزیں پہ شعیب ارناؤت اہل حدیث بہت بڑے انہوں نے اس پر کیا ہے. الجزء الخامس, اس کی 5ویں جلد ہے, اور اس کے صفحہ نمبر جناب 19 پر, اور اس کے بعد اس کے صفحہ نمبر جناب 20 پر 18 19 پر 20 پر اس کو روایت کیا ہے. اسی روایت کو زید بن ارقم کی جنہوں نے خطبہ غدیر کا ذکر فرمایا, اور انہوں نے بھی لکھا ہے رجالہ ثقات, اس کے رجال جو ثقہ ہیں رجال الشیخین اور رجال شیخین ہیں, الا ان حبیب بن ابی ثابت, ہاں حبیب ابن ابی ثابت کی تدلیس ہے, مدلس فقط عن, اس نے عن سے روایت کیا ہے, لیکن اس کی کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ ثقہ ہے. انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا. ہم نے کئی ساری تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. اب یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے زید ابن ارقم کے نام کو یاد رکھنا ہے. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ جو انہوں نے غدیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے, صحیح مسلم میں روایت وہ موجود ہے, وہاں پہ اس کو جناب ناقص بیان کیا گیا, یعنی آدھا بیان کیا گیا. جب
حدیث ثقلین کا ذکر کیا جاتا ہے یا ولایت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ناصبین جو ہیں وہ کس کا ذکر کرتے ہیں جناب؟ جو حضرت زید بن ارقم کی صحیح بخاری والی حدیث ہے نا، اس کو صحیح مسلم والی حدیث ہے نا، اس سے ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اصل میں متن یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اذکرکم فی اہل بیتی، یہاں پہ حدیث ثقلین کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں تو صرف کہا گیا ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اس خصائص امیر المومنین اور سنن الکبریٰ اور شرح مشکل الآثار اور دیگر کتابوں میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہی زید بن ارقم ہے اور وہ روایت کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں حدیث ثقلین کا ذکر کر رہے ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں جس میں آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے اور قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس روایت کو ہم نے پیش کیا ہے، اس کی تحقیقات بھی پیش کی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم نے کیا اتنا ہی خطبہ دیا تھا اور یا پھر مسلم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا انہوں نے صرف اتنا بیان کیا ہے؟ اس کے متعلق ایک زبردست روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی بڑی قابل غور ہے کہ حضرت زید بن ارقم جو ہے نا، جب یہ خطبہ بیان فرما رہے ہیں، جب صحیح مسلم ہے تو وہاں پہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں جو بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں، کچھ چیزیں یاد نہیں ہیں۔ اگر کسی اور روایت کو نہ بھی دیکھا جائے، وہیں پہ اگر اس کا جواب ڈھونڈا جائے تو یہ سب سے بڑا جواب ہے کہ حضرت زید بن ارقم خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہی، اگر میں اس میں بیان کرنے میں کمی کوتاہی کروں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن اس کا بھی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت زید بن ارقم کی جو ہم نے خصائص امیر المومنین سے جو روایت پڑھی ہے اس میں تفصیل ہے، ثقلین کا بھی ذکر ہے، مولا کی ولایت کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور روایت پیش کرتے ہیں جو اس کی جو حقائق کو کھول کر کے آپ کے سامنے رکھے گی۔ یہ روایت ہے جناب مسند احمد ابن حنبل میں اور اس کی تحقیق کی ہے حمزہ احمد زین نے، اس کی جلد نمبر ہے 14، ٹھیک ہے۔ اس کے جناب صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں جناب کرتے ہیں 464 صفحہ نمبر پر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ کون سی روایت ہے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے جو صحیح مسلم والی روایت ہے نا، اسی روایت کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی روایت کو ٹھیک انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 19162 ہے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد ابن حنبل احمد زین کی تحقیق ہے اس پر، 19162 جناب حدیث نمبر ہے، وہی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کے روایت الفاظ ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں زیادہ ہیں جو آپ کے لیے بڑی قابل غور ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قال یزید بن حیان، ٹھیک ہے، اوپر ٹوٹل روایت صحیح مسلم والی ہے، مکمل آ چکی ہے، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور پھر اذکرکم اہل بیتی، اور پھر جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ الیس نساء من اہل بیتی، کیا عورتیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد من وعن صحیح مسلم کا خطبہ بیان کرنے کے بعد پھر یہاں پہ کچھ چیز جو مسند احمد میں وہ ذرا زیادہ ہے، ذرا سن لیں۔ قال یزید بن حیان حدثنا زید بن ارقم فی مجلسہ ذالک، ٹھیک ہے۔ یزید بن حیان کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم نے ایک مجلس میں بیان کیا، فبعث الیہ عبید اللہ ابن زیاد، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے پاس بلایا، اس نے بلا کے پتہ کیا کہا؟ فقال، اس نے کہا ما احادیث، یہ کون سی احادیث ہیں؟ تحدیثھا و ترویھا، جنہیں تو بیان کر رہا ہے، جنہیں تو روایت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کے صحابی کو کہہ رہا ہے، حضرت زید بن ارقم کو کہہ رہا ہے، او بھائی تو کون سی روایتیں بیان کرتا ہے؟ لا نجد فی کتاب اللہ، ہم اسے اللہ کی کتاب میں تو پاتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو تو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور کہتا ہے کہ ان لہ حوض فی الجنہ، تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حوض ہے جنت میں، اور پھر وہاں پر اہل بیت اور قرآن آئیں گے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قال حدثہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بیان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں سن لو، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے، ہمارے آنکھوں نے دیکھا ہے، ہمارے کانوں نے سنا ہے، اور ہمارے قلب نے اسے یاد کیا ہے، ہمارے قلب نے اسے، اللہ اکبر، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، اور میرے قلب نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنا ہے وہ اسے یاد کیا ہے، اور ہم نے رسول اللہ سے یہ بھی سنا ہے من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من نار یا من جہنم، ہم نے رسول اللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ جو رسول اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ او عبید اللہ ابن زیاد، جو میں بیان کر رہا ہوں نا، جو میں حوض کا ذکر کر رہا ہوں، جو میں اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں، جو میں حدیث ثقلین کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسی چیز ہے کہ جس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا اور زید بن ارقم جھڑکتے تھے، اور پھر ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں خصائص کی جو روایت ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے ذکر کیا ہے اور پھر لوگوں تک یہ بات بیان فرمائی ہے۔